جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ دستخط کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مذاکرات میں کئی نشیب و فراز آئے، یوں لگتا تھا معاملہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے شب و روز محنت کی۔ مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد ایران، امریکہ، لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ اس تقریب کی میزبانی پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شب و روز وقف کر دیے، اور راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی۔ بعض مرحلے ایسے آئے یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو سراہتا ہوں، جنہوں نے امن کے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان، دنیا میں گونجتا ہے نام پاکستان۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر دے تو دشمن کو دھول چٹاتے ہیں ہم، امن کی بات ہو تو آگ میں پھول کھلاتے ہیں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جنیوا میں منعقدہ امریکہ ایران معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے امریکہ ایران مفاہمت کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہر معاملے میں پیش رہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا متحرک کردار بھی قابل تعریف رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ ایسا تعاون پہلے کبھی ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے۔ خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں، یہ سنہری موقع ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے، اور مل کے پاکستان کی قسمت بدلنے کا جو عزم ہے، اور بجائے اس کے کوئی حریفانہ سیاست ان دو شہروں میں ہوتی، ایک سنگل پرپس کے لیے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ویل بینگ کے لیے جو پچھلے 2.5-3 سال سے جو کوششیں کی ہیں، آج اس کا میرا خیال ہے سب سے بڑا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے گلف کے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ ایک سنہری موقع ہے، اختلافات کو جو ہے دور کریں۔ جس طرح ہم اس جنگ میں ایک مقصد پہ کھڑے تھے، فلسطین کے لیے بھی اسی طرح ایک مقصد پہ کھڑے ہو کے غزہ کے مسلمانوں کو، لیبنان کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان جو ہیں ابتلا کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اسی طرح فتح عطا فرمائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے امریکہ اور ایران کے درمیان MOU کے اتفاق پر سب کو مبارکباد دی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان کی قیادت انتھک محنت اور کوشش سے یہ معاہدہ عمل میں آیا۔ وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی قیادت نوبیل امن انعام کی حقدار ہے۔ وہ عزت ملی جس کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم شاید ہونے سے رک گئی۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ عزت جو بنی ہے یہ ہم سب کی عزت بنی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو جن کی انتھک محنت، جن کی کوشش کاوش سے کل رات کو جو پیش رفت ہوئی وہ ممکن نہیں تھی
کہ اگر انہوں نے اپنا رول نہ پلے کیا ہوتا. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی انتھک محنت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب، وفاقی خارجہ سیکرٹری محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ اور ان کی ساری ٹیم فارن آفس کی، اور ان ممالک کی جنہوں نے اس موقع پہ ایک بہت پازیٹیو رول کیا اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. پاک فضائیہ کا تربیتی سپر مشاق طیارہ معمول کی پرواز کے دوران مردان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا. فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباس شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق شہید فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا، جبکہ شہید لیفٹیننٹ طاہا عباس پاکستان نیوی سے وابستہ تھے. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا. فیلڈ مارشل، سروسز چیفز اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. فیلڈ مارشل، سروسز چیفز اور پاک افواج نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. مملکت آصف علی زرداری نے مردان میں پاک فضائیہ کے تربیتی طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کیا. صدر مملکت نے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباس کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے شہداء کے درجات بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. صدر نے غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، قوم وطن کے دفاع کے لیے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کا مردان کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم اور لیفٹیننٹ طاہا کی شہادت پر اظہار تعزیت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حادثے میں شہید ہونے والے جوانوں کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے. پاک افواج کی دفاع وطن کے لیے پیشہ ورانہ مہارت بے مثال ہے. وزیر اعظم نے فلائٹ لیفٹیننٹ قاسم اور لیفٹیننٹ طاہا عباس کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے پیمز اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات پیمز اسپتال لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل ہو گیا. پیمز اسپتال میں 5واں انٹراویٹرل انجیکشن لگایا گیا. معائنے کے دوران بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم رہی. پیمز حکام کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی OCT رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر ہوئی ہے. علاج کے دوران اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کی حالت مستحکم رہی. اقوام عالم نے امریکہ ایران امن معاہدے میں مؤثر کردار ادا کرنے پر پاکستان سے بھرپور اظہار تشکر کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا، امریکہ ایران امن معاہدہ تنازعات کے پرامن حل کی جانب ایک اہم قدم ہے. قطری وزیر اعظم نے بھی ایران امریکہ معاہدے کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے اور مؤثر کردار ادا کرنے پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا. برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ ایران امن معاہدے پر پاکستان اور دیگر ثالثوں کو مبارکباد پیش کی. ترک صدر نے کہا، امریکہ ایران امن معاہدے کی تکمیل پر پاکستان کی غیر معمولی ثالثی کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. فرانسیسی صدر نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششوں کے نتیجے میں طے پانے والے امن معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس میں کئی شراکت داروں نے حصہ لیا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ترکی، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے گفتگو میں ایران امریکہ مفاہمت کی یادداشت پر واشنگٹن کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا. عباس اراغچی نے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو مکمل طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، عدم استحکام پیدا کرنے والے حملوں کو فی الفور بند ہونا چاہیے. وزراء خارجہ نے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں مضبوط کرنے پر زور دیتے ہوئے قریبی تعاون اور مشاورت جاری رکھنے کا مضبوط عزم کیا. لیڈروں پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، گیدڑوں پر نہیں. ایک لیڈر، ایک فوج اور ایک سپہ سالار کی محنت رنگ لے آئی. سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے، فیلڈ مارشل نے اپنی انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا. ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صورت میں بہترین لیڈر ملا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ورلڈ فورم پر پاکستان کا نام اور پرچم بلند کیا. لیڈر، ایک فوج، ایک سپہ سالار، جس کی انتھک محنت نے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں، چیف کو ورلڈ آرڈر میں لا کے کھڑا کیا.
قومیں، دنیا، انٹرنیشنلی لوگ چیف کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور لیڈروں پہ ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، لیڈروں پہ تو بھروسہ کیا نہیں جاتا. تو ہمارے پاس ورلڈ فورم پہ پاکستان کو آسمان پہ لایا، نہ کہ صرف ہم نے شکست دی، انڈیا کو فیلڈ مارشل کی سربراہی میں رول پلے کیا اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کا اسباب و وسیلہ بنایا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے. پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ صرف ایک آدمی کا کمال ہے، فیلڈ مارشل کا. ہمارے جھنڈے کو آگے کیا ہے، ہماری فوج کا بہت زبردست رول رہا ہے جنگ کے دوران، لیکن پیس کے اندر صرف لیڈر. پنجاب کا بجٹ کل پیش ہوگا. وزیر خزانہ پنجاب میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اسمبلی اجلاس سے پہلے 11 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا. بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کی تجویز ہے. انمول عرف پنکی کیس میں گارڈن پولیس کا غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس کا عبوری چالان سٹی کورٹ میں جمع کرایا جائے گا. فاروق سمیع مزید ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے. فاروق بتائیے گا. جی بالکل، یہ چالان کے حوالے سے جو عبوری چالان ہیں اس پہ پھر بھی جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان سوالات کو ضرور مکمل کیا جائے. اس چالان کے اندر 16 گواہ شامل ہیں. مقدمے میں انمول عرف پنکی، ذیشان الرحمان، سہیل الرحمان اور محمد سمیر کو گرفتار بتایا گیا ہے، جبکہ مفروع ملزمانوں میں امیکا عرف اینا، سمیرہ، صابرہ بی بی شامل ہیں. غیر قانونی اسلحہ ملزم کی گرفتاری کے وقت برآمد ہوا تھا. اس حوالے سے پولیس نے چالان میں بتایا ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزمہ کی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی معلومات ہیں وہ اس چالان کے اندر شامل کی جائیں. ملزمہ کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کے لیے متعلقہ بینکوں اور لوگوں کو خطوط اس سلسلے میں لکھے جائیں اور ان کو عدالت میں بتایا جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انمول عرف پنکی کے پاس زیر استعمال گاڑیاں تھیں ان کی تفصیلات بھی اور ساتھ میں FIA، اسٹیٹمنٹ اور دیگر اداروں سے بھی ملزمہ کے حوالے سے معلومات جمع کر کے عدالت کے اندر جمع کرائی جائیں. یہ جو ہے وہ پروسیکیوشن میں ڈپٹی پروسیکیوٹر عارف ستائی کی جانب سے پولیس کو ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اس کیس میں پیشرفت ہوئی ہے کہ سہولت کار ذیشان الرحمان اور سہیل الرحمان کے وکیل نے کال ڈیٹا ریکارڈ کی درخواست دائر کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ملزمہ کا جو ان دونوں افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم ان کو زبردستی ملوث کیا گیا ہے، لہٰذا دونوں بھائیوں کا کرمنل ریکارڈ پولیس پیش کریں. اور درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ دونوں ملزمان کا کال ڈیٹا ریکارڈ لوکیشن کے ساتھ عدالت میں جمع کرائے جائیں تاکہ اس حوالے سے کیس میں مزید پیشرفت کی جا سکے. جی بہت شکریہ. کوئٹہ سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے OPD سروسز کا بائیکاٹ 90 روز میں جاری ہے. ڈاکٹر مانور پر تیزاب گردی کے واقعے کے بعد سے ایمرجنسی کے علاوہ تمام سروسز بند ہیں اور مریضوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. مزید بتا رہی ہیں عطیہ اکرم. ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئٹہ سمیت صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPD سروسز بند ہوئے آج 9واں روز ہے. ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب گردی کے واقعے کے بعد سے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے باقاعدہ احتجاجی کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے اور ڈاکٹر ماہنور کو اچھی طبی سہولیات ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو سیکیورٹی کی منظوری تک جو ہے وہ OPD سروسز کے ساتھ دیگر سروسز کا بائیکاٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. صرف ایمرجنسی سروسز کہیں کہیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئٹہ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال سول ہسپتال میں اس وقت میں موجود ہوں. ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشانی کے عالم میں مریض واپس آ رہے ہیں. مریضوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں تاکہ دور دراز سے آنے والے مریض جو پرائیویٹ کلینک کا خرچہ برداشت نہیں کر سکے اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں طبی سہولیات میسر آ سکیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے.